موٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم استنبول ترکی کا جو شہر ہے یہاں پر حاضر ہیں. ابھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی جو بڑے مشہور صحابی ہیں. اس کے بعد اب ہم مزار شریف کے دوسرے حصہ کی طرف حاضری دیں گے جہاں جو کہ بڑے مشہور صحابہ حضرت حمداللہ انصاری اور حضرت ابو سیب انصاری کے جہاں پر مزارات ہیں اور ایک اور صحابی ہیں ان کا بھی مزار یہیں پر ہے. ابھی ہم مزارات پر حاضری دیں گے لیکن شرعی طور پر جو مزارات کی حاضری ہے اس کا طریقہ جاننا بھی از حد ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اپنے قبور میں لوگ یہ زندہ و جاوید ہیں, یہ حضور کے صحابہ ہیں. عام مرنے والا بھی جب ہم کسی مومن کی قبر پر جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے جی کہ یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں. وہ دیکھتے بھی ہیں وہ سنتے بھی ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہورہ حدیث موجود ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر پر اگر پرندہ بھی بیٹھتا ہے تو جو صاحب قبر ہے وہ اس کی جنس سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے. پھر اسی طرح حضور کا یہ ارشاد کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم قبر والے کو سلام کہتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے, اور جس جواب کو سوائے جنوں اور انسانوں کے باقی ساری مخلوقات سنتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے قبر پر حاضر ہو کر السلام علیکم یا اہل القبور یہ لازمی کہنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف تلاوت کرنی چاہیے. سورہ فاتحہ شریف تلاوت کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں, اور پھر یا جو بھی قرآن پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں. اس کو پڑھ کر اس کا جو ثواب ہے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, اور اس کا ثواب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کریں, اور پھر حضور کے بعد سارے مومنین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ, اور پھر صاحب قبر کی جو صاحب قبر ہے ان کے روح کو اس کا ثواب حاصل کریں, اور اپنے اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کریں, اپنے اللہ سے جو ہے وہ التجا کریں. صاحب قبر سے مانگنا کہ تم دو گے یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی سب کو دیتا ہے, اس لیے جو بھی مانگے اللہ رب العزت سے مانگے, جو دعا کرے اللہ رب العزت سے کرے. وسیلہ پیش کرنا اپنے معاملات میں اللہ کی یہ جو ہے وسیلہ مانگنا جائز ہے, البتہ مانگنا صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں جائز ہے اور وہی درست ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جتنے صحابہ کرام ہیں جن کی قبور پر ہم حاضر ہو رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور سے مصافحے بھی کیے, معانقے کیے, حضور کی زیارت کی. اللہ کریم ہمیں ان جو مزارات ہیں ان جو صاحب مزار ہیں ان سارے اصحاب کا فیض عطا فرمائے, اور ہمیں ہماری زندگی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ پرانا قلعہ جو عیسائیوں کا قلعہ ہوتا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے نا یہ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے, یہ جو انہوں نے اس کو محفوظ کیا تاکہ یہ ضائع نہ ہو. یہ پرانا آپ قلعہ دیکھ سکتے ہیں جس پر حملہ کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر نے یہاں پر حملہ کیا تھا. یہ حضرت جس میں بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جو ہے وہ جنگ میں موجود تھے. تو مسلمانوں کو اس وقت فتح نہیں ہوئی تھی اور محاصرہ کرنے کے بعد مسلمان واپس چلے گئے تھے, لیکن وہ قلعہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے. تو ابھی ہم اس میں انٹر ہوں گے, ابھی اس میں ہم موجود صحابہ کرام کی جو ہے قبور کی زیارت کریں گے. یہاں پر بڑے بڑے علماء کے مزارات ہیں. آپ دیکھتے ہیں جن قبور کے اوپر امامے بنے ہوئے ہیں یہ یہاں کے شیوخ الحدیث تھے, یعنی یہ بڑے بڑے علماء ہیں جن کی قبروں کے اوپر امامے بھی بنے ہوئے ہیں. اور یہاں کی زبان جو ہے یہ ٹرکی جو لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فارسی زبان کا کثرت سے استعمال کیا گیا. یہ فارسی زبان چونکہ یہاں کی سرکاری زبان بھی ہوا کرتی تھی, آپ دیکھتے ہیں فارسی زبان جو ہے فارسی رسم الخط میں سب کچھ ہے. اندر یہ گفتگو نہیں کرنے دیں گے چونکہ یہاں پر اندر بھی جو ہے وہ اونچی آواز میں دعا نہیں مانگ سکتے, جو بھی مانگنا اکیلے اکیلے مانگنا سب نے, ورنہ وہ آپ کو خاموش کرا دیں گے. تو اس لیے یہ باہر ہم جو کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, زیارت کرتے چلیں. یہ صحابی حضرت احمد الانصاری کا مزار ہے. یہ حضرت صحابی ہیں حضرت احمد الانصاری, ان کا مزار شریف ہے. ابھی ہم یہاں پر بھی دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اندر جو موجود حضرت حمدان انصاری ان کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. یہ حضرت احمد الانصاری کا مزار شریف ہے.
یہ باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو اوپر سب کچھ لکھا ہوا یہ سارا عربی فارسی رسم الخط میں ہے، اور فارسی میں موجود یہ اشعار ہیں۔ یہ ٹرکش جو ہے یہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت مسلمان ہیں، یہ جتنے بھی اشعار لکھے ہوئے ہیں یہ صحابہ کرام کی شان میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے حوالہ سے ان کے اوپر اشعار جو ہیں یہ لکھے گئے اور فارسی رسم الخط اور فارسی زبان کا استعمال کیا گیا۔ سے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کے رواق اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ رب کائنات خصوصاً بخصوص جناب حضرت احمد الانصاری صحابی رسول اور جتنے بھی اس قبرستان میں اہل اسلام مدفون ہیں سب کے رواق اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم ان سارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ کریم ان سارے جو موجود علماء حفاظ قاضی ہیں جو حساب ہیں ان کے وسیلہ سے اللہ کریم ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کے علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم شر نفس سے، شر حاسدین سے، شر شیاطین سے اور اپنی تمام غیبی مخلوقات کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم میں سے جس کی جو مشکل ہے حل فرما، جو پریشانی ہے وہ دور فرما، جو نیک دلی حاجت ہے اسے پورا فرما۔ اللہ کریم اہل اسلام جہاں جہاں پر رہتے ہیں پوری روئے زمین پر حضور کی جتنی امت ہے اللہ کریم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ بالخصوص ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، ہمارے وہ سارے دوست جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے حاضری کے لیے اسلام کہا، اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کریم جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتیں، سب کی دعائیں اپنے حضور قبول فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو تقوی شعار زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو تقوی شعار زندگی عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دین و دنیا کی پڑھائی میں، علم میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ بھی ہمارا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اندر چونکہ ہم اونچی دعا نہیں مانگ سکیں گے تو انڈیویجلی دعا مانگنی ہے، اگر وہ بندہ اندر ہوا تو وہ ہمیں روک دے گا اس سے، اگر نہ ہوا تو پھر ہم مانگ سکیں گے تو دعا کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کے رواق کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا الہ خلال من خصوصاً مخصوص صاحب مزار صحابی رسول اور جناب حضرت مسیب دونوں صاحب کی بارگاہ میں حضور کا درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اللہ کریم ہم سب جو یہاں حاضر ہیں ہم سب کو ان کے فیض میں سے حظ وافر عطا فرما۔ اللہ کریم خصوصاً مخصوصاً سارے کلمات طیبات کا ثواب ہم سب کے خاندانوں میں سے جتنے بھی چھوٹے بڑے بہن بھائیوں میں سے، والدین، اساتذہ، مشائخ نے
ننیال ددیال سسرال میں سے جتنے بھی آئزہ اقربا تیرے حضور پہنچے سب کروا کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم بالخصوص ہم جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، علم میں عمل میں جان میں مال میں رزق میں کاروبار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم دونوں جہانوں کی عزت اور سرخروئی عطا فرما، دونوں جہانوں میں رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہم سب کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ اللہ کریم بالخصوص ہمارے بچوں کو تقوی شعار زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ان کو سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ کریم ہماری بچیوں کی عفت و عصمت اور پردے کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے سارے دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے سلام کے لیے کہا، اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی مشکلات حل فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے میں حضور کی ساری امت پر رحم فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اللہ کریم خزانہ غیب سے ان کے مددگار پیدا فرما۔ اللہ کریم انہیں اس عذاب سے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب سب پر اپنا رحم فرما۔ اللہ کریم سب کے لیے زندگیاں آسان فرما، سب کے دین و دنیا کے معاملات پر اپنے رحم و کرم کی نظر فرما۔ اللہ کریم بالخصوص مسجد الکرم کے جتنے بھی نمازی ہیں اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ کریم سب کے تمام مشکلات حل فرما، سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ کریم حضور کے ان صحابہ کے ان قبور کا صدقہ ہمیں مسجد الکرم کے لیے اپنی جگہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں وہ بھی ہمارا مقدر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترکی کے شہر استنبول میں مین اس سنگم میں موجود ہیں کہ ہمارے سامنے بلو ماسک ہے اور ہمارے پیچھے آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ آپ اس کی تاریخی حیثیت کو بھی جانتے ہیں، ابھی چند سال پہلے ہی اس کو مسجد میں دوبارہ کنورٹ کیا گیا ہے۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ ان کا مین کیتھولک چرچ تھا، اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی جو ہے وہ بازنطینی دور حکومت میں۔ اب بازنطینی دور حکومت آپ جانتے ہیں کہ وہ سارا عیسائیوں کی ایک مرکزی جگہ تھی، یہاں پہ یورپ میں سب سے بڑا مرکز ان کا یہ تھا، تو اس کے لیے بڑی اہمیت تھی۔ یورپ کے جتنے بھی چرچ ہیں وہ سارے چرچز اس بازنطینی چرچ کے تابع تھے۔ جتنے بھی مسلمانوں پر کروسیڈز ہوئے ہیں یعنی کہ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں ان کا مین مرکز بھی یہی تھا، یہیں سے تیار کر کے جو ہے نائٹس کو بھیجا جاتا تھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کی نظر میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی، اور بازنطینی اور عیسائی باقی دنیا میں عیسائی دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ لہٰذا اس کو جو ہے وہ سلطان محمد الفاتح نے جب فتح کیا تو اس کو مسجد میں تبدیل کیا۔ سلطان محمد الفاتح نے اس جگہ کو خریدا
حالانکہ یہ مفتوحہ زمین تھی اور اس کو مسجد بنایا جا سکتا تھا، لیکن سلطان محمد الفاتح نے باقاعدہ اس کی پیمنٹ کی، اس جگہ کو پیمنٹ کر کے اس کو جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کیا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا تو تب سے اس کی جو مسجد کی حیثیت ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، اور 1923 میں اس کی مسجد حیثیت ختم کر کے اس کو میوزیم میں، یعنی جو ہے وہ ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں میوزیم تھا، اور یہ سعادت دوبارہ سلطان طیب اردگان کو یہ حاصل ہوئی ہے کہ طیب اردگان نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کیا ہے، اور اس پر بیرونی دنیا میں بہت واویلا ہوا، بہت شور شرابہ ہوا، لیکن سلام ہے طیب اردگان کی بصیرت کو کہ انہوں نے کسی بھی دباؤ کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے اور اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ تو الحمدللہ ہم دوبارہ اس مسجد میں آئے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز جو ہے آج ہم ادا کریں گے۔ اس کے لیے میں ازحد شکر گزار ہوں الحاج محمد منیر احمد صاحب اور ان کی فیملی کا، اور ہمارے شیخ ہمارے افندی جناب وسیم صادق صاحب کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی آج آپ کی میت میں۔ ہم انشاءاللہ یہاں جمعۃ المبارک ادا کریں گے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ ہم اللہ کریم کے گھر یعنی خانہ کعبہ حرم کعبہ میں ادا کریں گے۔ اس دوران جتنی بھی زیارات پر ہم جائیں گے انشاءاللہ ہم صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہاں کی جتنی بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔